کنول اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی۔ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی لیکن پرکشش تھی۔ وہ اپنے گھر میں سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ اس کے بعد اس کی بہن زویا اور بھائی طلحہ تھا۔ 3 بہن بھائی، والد اقبال اور والد زہرا پر مشتمل چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ کنول نے جب گریجویشن کیا تو رزلٹ میں A گریڈ پا کر بہت خوش ہوئی۔ اب وہ فارغ تھی۔ فراغت کی بنا پر اپنے بابا جانی سے اپنی خالہ کے گھر سوات میں جانے کی اجازت چاہی کہ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ بابا جانی سے اجازت ملتے ہی کنول نے پیکنگ شروع کر دی اور بھائی سے کہا کہ مجھے سوات خالہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ بھائی بھی تیار ہو گیا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ سوات جانے کے بعد طلحہ نے اسے خالہ کے گھر چھوڑا اور خود واپس چلا آیا۔ کنول کو خالہ کے گھر آئے 4 دن ہونے کو تھے، لیکن وہ کہیں گھومنے نہیں جا سکی۔ آج اس نے خود اپنی کزن انیلا کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا اور دونوں گھومنے نکل گئیں۔ ابھی وہ وادی کے حسن کا نظارہ ہی کر رہی تھیں کہ اسے اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکا اپنی طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے عجیب سا دل فریب احساس ہوا۔ کنول 19-20 برس کی ناپختہ ذہن کی لڑکی تھی جسے سپنوں کی دنیا میں رہنا اچھا لگتا تھا، اس لیے جب ایک خوبصورت لڑکے کو اپنی طرف متوجہ پایا تو خوش ہو گئی۔ یوں ہی گھومتے ہوئے جب شام کے سائے پھیلنے لگے تو وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں کنول نے محسوس کیا کہ وہی خوبصورت نوجوان اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس نے انیلا کو آئس کریم لانے کو کہا اور خود وہیں کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے موقع غنیمت جانا اور اسے ایک پرچی تھما دی۔ کنول بھی دل میں کہیں نہ کہیں اس کی آرزو کر بیٹھی تھی، اس لیے اس نے وہ پرچی لے لی۔ اتنے میں انیلا آئس کریم لے کر آ گئی اور دونوں گھر کو روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر وہ تھکن کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی گئی اور دھڑکتے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ خط کھولا۔ اس لڑکے نے اپنا نام شاہد لکھا تھا اور نیچے اس کا فون نمبر لکھا تھا کہ اگر آپ مجھے فون کریں گی تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ اتنی حسین لڑکی نے مجھے بات کرنے کے قابل سمجھا ہے۔ وہ اتنے خوبرو اور خوبصورت نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پا کر بے حد خوش ہوئی۔ خیر جیسے تیسے کر کے کنول نے 2 دن نکالے اور تیسرے دن اس نوجوان کو فون کر دیا۔ خط کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے فون کرنے کے لیے کیوں کہا؟ شاہد نے اس کی بہت تعریفیں کی، جنہیں سن کر کنول اپنے آپ کو اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پھر اسی طرح باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور روز وہ دونوں آپس میں گھنٹوں فون پر باتیں کرنے لگے۔ وہ پہلے تو گھر سے ہی فون کرتی تھی، لیکن پھر گھر والوں کے ڈر سے باہر کال آفس سے بات کرنے لگی۔ روز روز کی باتیں رنگ لائیں اور دونوں میں ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ کنول تو جیسے شاہد کی دیوانی بن گئی۔ شاہد نے اس کے سامنے اپنا ایک خاص امیج بنائے رکھا۔ وہ اس سے ہر بات بڑے احترام سے کرتا، دونوں میں ایک دوری بنائے رکھتا اور گھر والوں کی عزت کرنے کو کہتا۔ غرض یہ کہ اس کی صورت کے ساتھ ساتھ کنول اس کی سیرت کی بھی پرستار ہو گئی۔ گھر والوں نے نوٹ کیا کہ کنول بہت زیادہ گھر سے باہر رہتی ہے اور کچھ بتاتی بھی نہیں، مگر یہ قربت اور تعلق چھپنے والا نہ تھا۔ جب خالہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بہن یعنی کنول کی امی کو فون کیا اور کہا طلحہ کو بھیجو کہ بہن کو آ کر لے جائے، اور ساری صورتحال بھی بتا دی۔ طلحہ 2 دنوں کے اندر اندر ہی کنول کو لینے آ گیا اور کہا چلو گھر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کنول گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بہانہ کرے کہ کم از کم شاہد کو تو اپنے جانے کی اطلاع کر دے۔ وہ بولی یہاں میری بہت سی سہیلیاں بن گئی ہیں، میں صرف اپنی سہیلی جو قریب میں رہتی ہے اسے خدا حافظ کہہ دوں اور ملاقات کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ اس طرح وہ شاہد کے پاس بہانہ کر کے پہنچ گئی اور کہا میرا بھائی آیا ہے، مجھے آج ہی جانا ہے، میرا ایڈریس لے لو اور کراچی میں اس ایڈریس پر جلد ہی مجھ سے ملنا۔ کنول شام تک اپنے بھائی طلحہ کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر والے بہت خوش ہوئے کہ تم تو وہیں کی ہو کر رہ گئی، گھومنے گئی تو 2 ماہ بعد واپس آ رہی ہو، وہ بھی جب بھائی لینے گیا۔ تمہیں ہماری یاد نہ آتی تھی باجی؟ اس کی چھوٹی بہن نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہا ذرا بھی نہیں،
بس ذرا وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی سو دل لگ گیا۔ گھر والوں نے اس سے اور کوئی بات نہ پوچھی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ وہ بے تابانہ شاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ 15 دن بعد اچانک ایک بچہ گھر آیا اور ایک خط کنول کے ہاتھ میں تھما گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ کراچی آ گیا ہے اور اس نے کنول کو ملاقات کرنے کو کہا۔ کنول اسی شام بہانہ کر کے اس سے ملنے جا پہنچی۔ شاہد نے اسے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو 1-2 دن میں کنول کے گھر رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیجے گا۔ یہ سن کر کنول بہت خوش ہوئی۔ وعدے کے مطابق شاہد نے 2 دن بعد ایک عورت کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو شاہد کی ماں ظاہر کیا اور کہا، میں شاہد کی والدہ ہوں اور آپ کی بیٹی کنول کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ چونکہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مستقبل کے لیے کوئی مثبت فیصلہ کرنا ہوگا۔ کنول کی والدہ اور والد نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم کنول کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے اور ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ عورت یعنی شاہد کی ماں چلی گئی۔ کنول کی امی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکے شاہد کو پسند کرتی ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ کنول کی امی نے کہا کہ ہم تمہارا رشتہ تمہارے ماموں زاد سے طے کر چکے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور اسے ایک چپ لگ گئی۔ اس کی امی نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کنول کی چپ ایسی تھی جیسے طوفان کی آمد سے پہلے کی ہوتی ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ میں بغاوت نے جنم لیا اور وہ شاہد کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگی۔ پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچی کہ جب وہ اپنے خاندان کی عزت و ناموس کی دیوار پھلانگ گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شاہد جو گھر والوں کی عزت رکھنے کو کہتا تھا وہ اس بات پر کیسے راضی ہو گیا۔ وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ گھر والوں کے نام ایک خط چھوڑ گئی جس میں اس نے اپنے بھاگنے کی وجہ لکھی۔ ایک دن تو شاہد کے ساتھ سفر میں گزر گیا۔ وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک منزل پر چل تو رہے تھے لیکن سچائی صرف ایک ہی کی نیت میں تھی۔ شاہد اسے لے کر ایک کچی بستی میں آیا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں سے چھپنے کی صرف یہی محفوظ جگہ ہے۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ کنول چپ چاپ بیٹھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر شاہد اس سے کب تک نکاح کرے گا۔ اس نے شاہد سے پوچھ لیا کہ کب نکاح کرو گے۔ شاہد نے اسے ٹال دیا کہ نکاح بھی ہو جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے۔ پھر باتوں کے جال میں الجھا کر اسے بے آبرو کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا یقین دلایا کہ شادی بھی جلد کر لیں گے۔ اسی طرح ایک ہفتہ اور بیت گیا۔ ایک ہفتے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ شاہد آیا اور کہا کہ چلو اب میں نے اپنی ماں کو راضی کر لیا ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں گی اور شادی بھی کروا دیں گی۔ کنول بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ شاہد اسے ایک بے حد عالیشان عمارت میں لے جاتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ سامنے وہی عورت بیٹھی ہوتی ہے جو اس کے گھر شاہد کی ماں بن کر آئی تھی۔ جس انداز میں وہ بیٹھی تھی اور جو حلیہ اس کا تھا وہ شریفوں والا نہیں تھا۔ اندر پہنچتے ہی شاہد کا رویہ بھی بدل گیا۔ اس نے کنول کو دھکیل کر اس عورت کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ اب جو کرنا ہے کرو۔ بیوقوف لڑکی سمجھتی تھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کر لوں گا۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہ رکھی وہ میری کیا رکھے گی، اور پھر میرا تو کام بھی یہی ہے کہ لڑکیوں کو بازار میں لا کر نیلام کروں۔ کنول یہ سن کر بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اسے طرح طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ بالآخر قسمت سے سمجھوتا کر کے ناچ گانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کاش ماں باپ کی بات مان لیتی اور گھر سے نہ بھاگتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ ادھر اس کے ماں باپ لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دوران کنول ایک بچی کو جنم دیتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو اس جہنم سے نکالنا چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ آخر بڑی کوششوں سے اپنے ماں باپ کا پتہ لگوا لیتی ہے اور ایک خط کے ساتھ بچی کو چھپتے چھپاتے ان کے پاس بھجوا دیتی ہے۔ خط میں لکھتی ہے کہ امی ابو جب تک آپ کو یہ خط اور بچی ملیں گے میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں نے خط میں سارے حالات لکھ دیے ہیں۔
میں درخواست کرتی ہوں کہ میری بچی کو ان درندوں کے چنگل سے بچا لیجئے۔ گھر سے بھاگنے والوں کے حصے میں صرف تباہی آتی ہے، کیونکہ جو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، خدا بھی ان کا خیال نہیں کرتا۔